کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایسا بیمار ہوا کہ کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوا۔ حکیموں نے کہا، اگر بادشاہ کو جن کے 3 سونے کے بال پیس کر کھلائے جائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جن کے بال لائے کون؟ آخر دور دیش سے ایک شہزادہ آیا اور اس نے جن کے 3 سونے کے بال لانے کا وعدہ کیا۔ جن بہت دور ایک پہاڑی پر اپنی نانی کے ساتھ رہتا تھا۔ شہزادہ پہاڑی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچا۔ اس شہر کے لوگ بہت اداس تھے۔ شہزادے نے پوچھا، تم لوگ اتنے اداس کیوں ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا فوارہ ہے جس کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ سارا شہر اسی فوارے سے پانی لیتا ہے۔ اب کچھ دنوں سے فوارے میں پانی آنا بند ہو گیا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ شہزادہ نے کہا، میں جن کے 3 سنہری بال لانے جا رہا ہوں۔ اگر ہو سکا تو تمہارے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر لوں گا۔ شہر کے لوگوں نے شہزادے کو ایک خوبصورت ہیرے کا ہار تحفے میں دیا۔ شہزادہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران وہ ایک اور شہر میں پہنچا جہاں کے لوگ بہت پریشان تھے۔ شہزادے نے پوچھا، تم لوگ کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا انار کا درخت ہے جس پر بے حد میٹھے اور رسدار انار لگتے ہیں۔ اب وہ درخت مرجھا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتی اس کو کیا ہو گیا ہے اور ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ شہزادے نے کہا، میں جن کے 3 سنہری بال لانے جا رہا ہوں۔ ہو سکا تو تمہارے مسئلے کا حل بھی ڈھونڈ لاؤں گا۔ شہر والوں نے شہزادے کو ایک خوبصورت سرخ ریشمی دوپٹہ تحفے میں دیا جس پر سونے چاندی کی تاروں سے کڑھائی بنی تھی۔ شہزادہ آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا جہاں ایک ملاح کشتی میں بیٹھا تھا۔ شہزادہ دریا پار کرنے کے لیے اس کی کشتی میں بیٹھ گیا اور ملاح کشتی چلانے لگا۔ جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو ملاح نے کہا، لگتا ہے آپ کسی خاص سفر پر جا رہے ہیں۔ کیا آپ میرے ایک سوال کا جواب تلاش کر لائیں گے؟ شہزادے نے کہا، ضرور، کیا سوال ہے؟ ملاح نے کہا، میں اس کشتی کا قیدی ہوں، اس سے نکل نہیں سکتا، دن رات اسی میں بیٹھے رہنے پر مجبور ہوں۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میری اس سے جان چھوٹ جائے؟ شہزادے نے جواب ڈھونڈنے کا وعدہ کیا۔ ملاح نے شہزادے کو سونے کی ایک انگوٹھی تحفے میں دی۔ شہزادہ کئی دن سفر کرتا رہا۔ آخر اس پہاڑ تک پہنچا جہاں جن کا گھر تھا۔ شہزادہ پہاڑ پر چڑھا اور اس نے جن کے دروازے پر دستک دی۔ جن کی نانی نے دروازہ کھولا۔ شہزادے نے کہا، السلام علیکم نانی جان۔ بیچاری بوڑھی نانی سارا دن اکیلی رہتی تھی۔ شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بولی، ارے کتنے اچھے لڑکے ہو تم، کتنی تمیز سے سلام کیا تم نے۔ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ شہزادے نے کہا، نانی جان میں ایک شہزادہ ہوں۔ آپ کے پاس جو جن رہتا ہے اس کے سر میں سونے کے 3 بال ہیں۔ میں وہ بال لینے آیا ہوں۔ اگر آپ وہ بال مجھے دے دیں تو میں آپ کو 3 تحفے دوں گا۔ نانی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور بولی، آج تک کوئی میرے لیے تحفہ نہیں لایا، جلدی سے دکھاؤ کیا تحفے ہیں۔ شہزادے نے کہا، ہر تحفے کے ساتھ ایک سوال بھی ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ نانی خوشی سے تالیاں بجا کر بولی، ارے واہ، یہ تو بہت مزے کا کھیل ہے۔ تحفے کے ساتھ سوال کا جواب، بتاؤ کیا سوال ہے؟ شہزادے نے کہا، پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شہر میں ایک فوارہ ہے جس کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے، اس فوارے کا پانی بند کیوں ہو گیا؟ یہ کہہ کر اس نے ہیروں کا ہار نکال کر نانی کی خدمت میں پیش کیا۔ نانی خوشی سے اچھل پڑی، جلدی سے ہار لے کر گلے میں ڈال لیا اور کہنے لگی، اتنا خوبصورت ہار تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ بیٹا جلدی سے بتاؤ دوسرا سوال کیا ہے؟ شہزادے نے دوسرا سوال بتایا، ایک شہر ہے جہاں انار کے درخت پر میٹھے انار لگتے ہیں، وہ درخت کیوں سوکھتا جا رہا ہے؟ یہ کہہ کر سرخ ریشمی دوپٹہ نکال کر نانی کے حوالے کیا۔ نانی نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھ لیا اور خوشی سے بولی،
ارے واہ، کس قدر خوبصورت دوپٹہ ہے۔ تیسرا سوال شہزادے نے کہا، وہ جو دریا میں ملاح ہے وہ اپنی کشتی کی قید سے کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ کہہ کر سونے کی انگوٹھی نانی کو دے دی۔ نانی نے انگوٹھی پہن لی اور بولی، ان 3 سوالوں کے جواب میں تمہیں 3 سنہری بالوں کے ساتھ دوں گی۔ اب تم جلدی سے چھپ جاؤ، جن کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ نانی نے شہزادے کو ایک الماری میں چھپا دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جن آ گیا۔ آدم بو، آدم بو، اس نے آتے ہی شور مچا دیا۔ مجھے کسی انسان کی بو آ رہی ہے۔ نانی نے کہا، ارے یہ تو میں نے تمہارے لیے پراٹھے پکائے ہیں، یہ خوشبو ان پراٹھوں کی ہے، جلدی سے کھانا کھا لیں۔ جن نے 120 پراٹھے کھائے اور بولا، واہ نانی، آج تو آپ نے بڑے مزے کا کھانا بنایا ہے، کھانے کھا کر تو اب نیند آنے لگی ہے۔ نانی پیار سے بولی، آ جا میرا بچہ، یہاں میری گود میں سر رکھ کر سو جا۔ جن نانی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ نانی آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں جن کے خراٹے گونجنے لگے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پھیرتے نانی نے ایک سنہری بال تلاش کیا اور جھٹکے سے توڑ لیا۔ جن گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا نانی؟ اس نے گھبرا کر کہا، بال کیوں کھینچ رہی ہو میرے؟ نانی بولی، ارے معاف کرنا بیٹا، وہ دراصل میں کچھ سوچ رہی تھی، غلطی سے تمہارے بال کھینچ لیے۔ جن جمائی لے کر بولا، کیا سوچ رہی تھی نانی؟ میں سوچ رہی تھی کہ دور وہ جو ایک شہر ہے جس میں ایک میٹھے پانی کا فوارہ ہے، وہ فوارہ کیوں بند ہو گیا ہے؟ جن نے کہکا لگایا، ہا ہا ہا، اس سوال کا جواب صرف مجھے معلوم ہے۔ اس فوارے کے سوراخوں میں مٹی پھنس گئی ہے۔ اگر وہ بے وقوف لوگ فوارے کو کھول کر صاف کر لیں تو پانی پھر سے چل پڑے گا۔ نانی نے خوش ہو کر کہا، ارے تم کتنے عقل مند ہو میرے بچے، چلو اب تم سو جاؤ میرے بچے۔ جن دوبارہ نانی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ نانی دوبارہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ انگلیاں پھیرتے پھیرتے اس نے سنہری بال پکڑا اور جھٹکے سے توڑ لیا۔ جن اچھل پڑا۔ نانی، اس نے غصے سے کہا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پھر سے بال نوچ لیے میرے۔ نانی بولی، معاف کرنا بیٹا، اصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ دور وہ جو ایک شہر ہے جس میں میٹھے انار کا درخت ہے، وہ درخت کیوں سوکھتا جا رہا ہے؟ جن نے کہا، اس کا جواب صرف مجھے معلوم ہے۔ اس درخت کی جڑوں میں ایک بہت موٹا چوہا بیٹھا جڑوں کو کتر رہا ہے۔ شہر والوں کو چاہیے کہ وہاں سے کھود کر اس چوہے کو مار ڈالیں، درخت پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا۔ نانی خوش ہو کر بولی، واہ واہ، تم کتنے عقل مند ہو میرے بچے، چلو اب تم پھر سے سو جاؤ۔ جن نے کہا، دیکھنا اب میرے بال نہ کھینچنا نانی، ورنہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ نانی بولی، نہیں نہیں بیٹا، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ میرے بچے۔ جن خراٹے لینے لگا۔ نانی نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے تیسرے سونے کا بال تلاش کیا اور جھٹکے سے توڑ لیا۔ جن تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ کیا کرتی ہو نانی؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ نانی بولی، ارے معاف کرنا بیٹا، دراصل میں سوچ رہی تھی کہ بڑے دریا میں جو ملاح کشتی چلاتا ہے وہ اپنی کشتی سے اترتا کیوں نہیں؟ جن بولا، کیا ہو گیا ہے نانی؟ آج ساری دنیا کے سوال آپ ہی کیوں سوچ رہی ہو؟ وہ ملاح اصل میں ایک بادشاہ ہے جسے اس کے دشمن نے جادو کے زور سے ملاح بنا دیا تھا اور خود اس کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگر یہ ملاح چپو کسی کو پکڑا دے تو وہ آزاد ہو جائے گا اور چپو پکڑنے والا کشتی میں قید ہو جائے گا۔ نانی بولی، واہ واہ، بہت اچھی بات کی تم نے، چلو اب تم سو جاؤ میرے بچے۔ جن نے کہا، میری توبہ نانی، میں اپنے کمرے میں جا کر سوؤں گا، یہاں رہا تو آپ میرے سارے بال نوچ کر ڈالو گی۔ جن چلا گیا تو نانی نے شہزادے کو الماری سے نکالا اور کہا، یہ رہے جن کے 3 سنہری بال، اور سوالوں کے جواب تو تم نے سن ہی لیے ہوں گے۔ شہزادے نے نانی کا شکریہ ادا کیا اور واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ دریا پر پہنچا۔ ملاح نے پوچھا، میرے سوال کا جواب لائیں؟ شہزادے نے کہا، ہاں، مگر دوسرے کنارے پر پہنچ کر بتاؤں گا۔
ملا نے اسے کشتی میں بٹھا کر دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ شہزادہ کشتی سے اتر کر کنارے پر کھڑا ہوا اور ملاح کو وہ جواب بتایا جو اس نے جن سے سنا تھا۔ ملاح نے پوچھا، یہ بات تم نے مجھے کشتی ہی میں کیوں نہ بتائی؟ شہزادہ مسکرایا اور وہاں سے چلا گیا۔ شہزادہ کئی دن چلتا رہا، پھر وہ انار کے درخت والے شہر میں پہنچا۔ وہاں کے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شہزادے نے ایک بیلچہ منگوایا اور درخت کی جڑوں کو کھودنے لگا۔ وہاں ایک واقعی موٹا تازہ چوہا بیٹھا جڑیں کتر رہا تھا۔ شہزادے نے اسے مار ڈالا، درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ شہر کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے ڈھیر سارے ہیرے جواہرات شہزادے کو تحفے میں دیے۔ شہزادہ اپنے سفر پر چل پڑا۔ کئی دن بعد وہ فوارے والے شہر میں پہنچا۔ لوگ بے چینی سے اس کی راہ تک رہے تھے۔ شہزادے نے فوارے کو کھول کر اس کے سوراخوں میں پسی مٹی صاف کر دی اور فوارہ پھر سے چل پڑا۔ لوگ بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے بہت سارا مال و دولت تحفے میں شہزادے کو دیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد شہزادہ بیمار بادشاہ کے پاس پہنچا اور جن کے 3 سنہری بال اس کے حوالے کیے۔ جو ہی وہ بال پیس کر بادشاہ کو کھلائے گئے، وہ اسی طرح صحت یاب ہو گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کے بعد اتنا مال دولت دیکھا تو اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ وہ سمجھا کہ شاید شہزادہ یہ مال و دولت جن سے لے کر آیا ہے۔ اس نے اسی وقت سفر کی تیاری کی اور جن کے گھر جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ کئی دن چلتے رہنے کے بعد آخر وہ اس دریا پر پہنچا جہاں ملا اپنی کشتی میں بیٹھا تھا۔ دریا پار کرنے کے لیے بادشاہ کشتی میں بیٹھا تو ملا نے کہا، بھائی ذرا یہ چپو تو پکڑنا۔ بادشاہ نے بے خیالی میں چپو پکڑ لیا۔ ملا اسی وقت کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، کہاں جا رہے ہو ملا؟ مجھے دریا پار کرواؤ۔ ملا نے ہنس کر کہا، اے دوست ملا، اب میں نہیں تم ہو۔ مجھے غور سے دیکھو، میں وہی بادشاہ ہوں جسے تم نے جادو کے زور سے اس کشتی میں قید کر دیا تھا اور خود میری جگہ بادشاہ بن بیٹھے تھے۔ اب تم اس کشتی کے قیدی ہو۔ میں اپنا تخت و تاج لینے واپس جا رہا ہوں۔ یوں اس ظالم شخص نے اپنے کیے کا پھل پایا اور تمام زندگی ملا بن کر کشتی چلاتا رہا۔ تو دوستو، آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کامنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام۔